آپ اپنا تعارف کروائیں۔ پشین کے مشہور گاؤں چرمیان سے ہیں۔ پشتو تو آپ کی مادری زبان ہے۔ قدرت کی طرف سے ماں نے سکھایا ہوتا ہے۔ جو زبان سیکھتا ہے وہ زندگی بھر نہیں بھولتا۔ بڑی خوش قسمت ہے، بلوچی ہو گئی، پشتو یا براوی۔ سب سے پہلے شاعری کی یا نثر کی طرف آئے؟ آج سے کوئی 25 سال پہلے شروع کی۔ خواتین کو ان اکیڈمیز میں کتنی اہمیت دی جا رہی ہے؟ ہر شعبہ زندگی میں مواقع بڑے مشکل بھی ہوتے ہیں، کم بھی ہوتے ہیں۔ جو اکیڈمیز کو منفرد بناتی ہے تو پشتو اکیڈمی نے اس سلسلے میں پہلا قدم اٹھایا ہے۔ دوسرے تنظیم کے آپ ممبر ہیں تو پشتو اکیڈمی کے ممبر نہیں بن سکتے؟ وہ اکیڈمی کا ممبر بن سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظربان بلوچستان کے ساتھ آپ کا میزبان قیوم بیدار۔ ناظرین، ہمارا پروگرام عرف کے خوشبو، آج ہم ادب کے حوالے سے اور خاص کر پشتو ادب کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب نقیب اللہ احساس۔ نقیب احساس صاحب، خوش آمدید۔ شکریہ سر، بہت شکریہ۔ نقیب صاحب، سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور ادب کے میدان میں کیسے آئی؟ بہت شکریہ بیدار صاحب۔ ابتدائی تعلیم میں میرا تعلق بیسیکلی پشین کے مشہور گاؤں چرمیان سے ہیں۔ وہی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پھر کوئٹہ میں اپنا یہ سلسلہ تعلیم کا جاری رکھا۔ اور ادب کی جہاں تک آپ نے بات کی تو تعلق میرا براڈ کاسٹنگ سے رہا ہے۔ میں نے ریڈیو پاکستان کوئٹہ میں پشتو کمپیرنگ میں کوئی 15-20 سال گزارے ہیں، کام کیا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی نیوز کاسٹر رہا ہوں۔ تو یہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن ایک ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پر آپ کا تعلق ادیبوں سے پڑتا ہے، براہ راست تعلق پڑتا ہے اور بندہ انسپائر ہوتا ہے۔ تو یہاں سے پشتو سیکھی بھی، پشتو میں دلچسپی بھی بڑھی، اور تو کیا کہتے ہیں، میں تو آپ نے تو مجھے بڑا چڑھا کر پیش کیا، میں تو خود کو ایک طالب علم اور اتنا نہیں سمجھتا۔ بہرحال کوشش کی لکھنے کی، اور لکھ رہا ہوں، شاعری بھی ایک کوشش کیا تک کرتا ہوں۔ تو یہی میرا وہ ہے۔ اور پروفیشنلی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، پڑھاتا ہوں کالج میں پشتو لٹریچر۔ تو یہ میرا ایک تعارف اس طرح ہوا۔ اور جنرل سیکرٹری تو آپ نے بتا دیا کہ میں پشتو اکیڈمی کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ ویسے تو آپ ہے پشتو، کون سا قبیلہ ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ پشتو سیکھی، پشتو تو آپ کی مادری زبان ہے، لیکن پشتو ادب بالکل لے کے آپ جو آگے آپ نے سوال کیا، پشتو نہیں بلکہ کوئی بھی زبان ہو، زبان اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے سیکھی ہے تو اس میں اس کا لٹریچر آپ کو آنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ لکھ سکتے ہو، اس میں آپ پڑھ سکتے ہو۔ بولنا جو ہے وہ تو آپ کو قدرت کی طرف سے ماں نے سکھایا ہوتا ہے، یہ اتنا عام ہے۔ اور خصوصیت یہ ہوتی ہے جب آپ زبان سیکھتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھنا بھی جانیں، لکھنا بھی جانیں، اور ساتھ ساتھ اس کی لٹریچر کو جانیں۔ تو اس سلسلے میں نے کہا کہ پشتو سیکھی، یعنی پشتو بولنا۔ حالانکہ دیکھیں، ہر زبان ہو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ماں کی گود میں جو بچہ وہ 5 اور 7 سال کی عمر میں جو لہجہ، جو زبان سیکھتا ہے وہ زندگی بھر نہیں بھولتا۔ جی بالکل، سب سے بڑی درسگاہ ماں کی گود ہے، اور اسی لہجے کو، اسی ٹون کو آگے لے کے چلتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ادب کے میدان میں جب آپ نے کہا کہ شاعروں اور ادیبوں سے ملاقات ہوئی، کب لکھنا شروع کیا، اور سب سے پہلے شاعری کی یا نثر کی طرف آئے؟ نہیں، سب سے پہلے تو شاعری سے شروعات کی، اور اس کے بعد پھر نثر کی جانب بھی تھوڑا بہت لکھتا رہا، مضامین لکھتا رہا۔ اور ٹرانسلیشن کے حوالے سے خاص کر ریڈیو میں سائنس کی دنیا کا ایک پروگرام ہوتا تھا جس کی باقاعدہ میں ٹرانسلیشن کرتا تھا، اور بڑی مشکل لینگویج تھی اس کی، سائنٹیفک اس میں ٹرمز ہوتے تھے۔ تو یہاں سے میں نے باقاعدہ لکھنے کا ایک عمل شروع کیا، اور شاعری بھی ریڈیو میں آنے کے 1-2 سال بعد، یعنی تقریباً آج سے کوئی 25 سال پہلے شروع کی۔ اچھا یہ بتائیں کہ پشتو میں مختلف لہجے ہیں، خاص کر کاکڑوں کا الگ لہجہ ہے، ترینوں کا الگ لہجہ ہے، یا اس طرح کے۔ تو یہ آپ جو کون سا لہجہ ہے جو آپ ادبی اس کو مانتے ہیں کہ یار یہ لہجہ یہ ادبی ہے تو سارے ادبی، لیکن ایک لہجہ یہ ہوتا ہے کہ جو سارے اسی پہ لگتے ہیں؟ پورے پشتوں میں، چاہے وہ افغانستان میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، یہاں پہ ہو،
لکھنے کا انداز سب کا ایک ہے، لیکن ان کو ادا کس طرح کرتے ہیں، ادائیگی کس طرح ہوتی ہے، اس میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ لہجے جو ہے، لہجے تو ہوتے ہیں، لیکن لکھنے کا ایک نارمل اور فارمل پشتو کا اپنا ایک انداز ہے، اور اس پہ فیصلے ہوئے ہیں، بڑے سیمینار ہوئے ہیں، اس سے جا کر کے یہ ایک لہجہ یا ایک لکھنے کا رسم الخط جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اس میں بھی آج کل تھوڑے بہت مسئلے مسائل ہے، اور ہم اسی پہ بھی کام کریں گے کہ اس کو مزید ایک کر دیں، اور باہمی اتفاق سے لکھنا جو ہے ہمارا ایک ہی اس میں ہو، رسم الخط میں ہو، املا میں ہو۔ باقی لہجے یقیناً کاکڑوں کا لہجہ ہے، بلکہ پشتو کی دو بیسک لہجے ہیں، ایک جو کندھاری لہجہ ہے، وہ یہاں بلوچستان میں پشتون بیلٹ جتنے بھی ہیں وہ کندھاری لہجہ بولتے ہیں، اور دوسرا جو ہے اگر آپ خیبر پختونخوا جاتے ہیں تو وہاں پہ یوسفزئی لہجہ زیادہ ہے، وہاں پر بھی کندھاری لہجہ تھوڑا بہت بولا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے خٹک ہیں، ہمارے وزیر وغیرہ ہیں، وہ کندھاری لہجے کے طرز پر بولتے ہیں، لیکن یہاں پہ بلوچستان کے پشتون بیلٹ میں جو ہے وہ کندھاری یعنی یہاں لہجہ، پر افغانستان کا ہاں اثر۔ کندھاری لہجہ جو ہے، یہ اس لہجے کو کندھاری لہجہ کہتے ہیں۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں بھی پشتو اکیڈمی ہے؟ خیبر پختونخوا میں بالکل پشتو اکیڈمی یونیورسٹی آف پشاور کے نام سے ہیں، وہ ایک ادارہ ہے پشتو ڈپارٹمنٹ کے، پشاور یونیورسٹی کے پشتو ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام وہ چلتی ہیں، وہ تدریسی یا ریسرچ ادارہ ہے، ہاں، تو وہ مطلب اس کو آپ ایک تعلیمی ادارہ کہہ سکتے ہیں، جبکہ ہم یہاں پہ جو پشتو اکیڈمی یا ہماری دیگر اکیڈمی ہیں ان کو تعلیمی کے بجائے ہم علمی ادارے کہہ سکتے ہیں، یعنی جو لوگ تعلیم سے فارغ ہو وہ یہاں آ کر کے یا علمی ادبی علمی تحقیقی؟ ادبی تحقیقی جہاں تو وہاں پہ سکھایا جاتا ہے، یہاں پہ جو لوگ سیکھ کر آتے ہیں وہ اپنا۔ اچھا، آپ نے اکیڈمیز پہ ایم فل کیا، اکیڈمیز پہ بیسکلی وہ کون سی چیز ہے کہ جو اکیڈمیز کو منفرد بناتی ہے، جو علم و ادب کا کام کرنے کے لیے وہ یہ جو ایک پلیٹ فارم ہے ادیبوں کو، شاعروں کو اور محققوں کو جو موقع فراہم کرتی ہے؟ اکیڈمیز کا بنیادی کام اگر ہم دیکھیں تو وہ ریسرچ کا ہوتا ہے، اور ریسرچ ایک تو یونیورسٹی وغیرہ میں کرایا جاتا ہے جو سندی ریسرچ ہوتا ہے، جس میں پابندیاں بھی کچھ ہوتی ہیں، لیکن یہ آزاد ریسرچ کے لیے موقع فراہم کرتی ہیں اس طرح کی اکیڈمیاں جیسے ہمارے یہاں ہیں۔ اور یہ میں بتا دوں کہ ہماری زبانیں بڑی خوش قسمت ہے، بلوچی ہو گئی، پشتو یا براوی کہ ہمارے یا ہزارگی کہ ہمارے ہاں باقاعدہ اکیڈمیاں ہیں، یہ اس طرح کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں، ایک سندھ میں سندھی کے حوالے سے یہ چیز ہے، باقی یہاں پہ ہماری زبانوں کو یہ ایک پلیٹ فارم مہیا ہے۔ تو اکیڈمیز بیسیکلی ریسرچ اور ریسرچ پروجیکٹس، ریسرچ کے حوالے سے ایکٹیویٹیز جو ہے وہ انجام دیتی ہے، لیکن بدقسمتی سے پہلی جو روایت چلی آ رہی تھی، میں نے جو ایم فل کیا تو اس میں میرا جو فائنڈنگ تھا وہ یہ تھا کہ ہماری اکیڈمی، پشتو اکیڈمی کی میں بات کروں گا، وہاں سے کوئی ریسرچ کام اکیڈمی کے اپنے پروپوزل پہ کچھ نہیں ہوا تھا، دوسروں کی ذاتی حیثیت میں لکھی گئی ریسرچ کی کتابیں تو شائع ہوئی تھی، بہت ساری ہوئی تھی، لیکن اکیڈمی کے اپنے پروپوزل پہ کوئی ریسرچ نہیں ہوا تھا، نہ کوئی ریسرچ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا، لیکن ابھی 1 سال سے ہمارے ہاں اس پہ اچھا خاصا کام ہو رہا ہے۔ لیکن اکیڈمیز کے حوالے سے میں نے سنا ہے، کیونکہ ایک تعلق بھی رہا ہے کہ اکثر جو ادبا اور شعراء اکیڈمیز کے ممبر نہیں ہیں، وہ تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کی تنقید ہوتی ہے اور ان کا گلہ بھی رہتا ہے کہ یہ اکیڈمیز کے ممبران کی کتابیں شائع کرتے ہیں یا ان سے ریسرچ کا کام لیتے ہیں، جبکہ بہت سے ایسے ہیں کہ جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس خاصا مواد بھی ہے، لیکن ان کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، ان کی کتابیں نہیں شائع ہوتی، یہ وجہ کیا ہے؟ سر، جہاں تک پشتو اکیڈمی کی بات ہے میں اس پہ تھوڑا بات کروں گا۔ پشتو اکیڈمی اس چیز کو نہیں دیکھتی کہ کون ممبر ہے اور کس کی کتاب ہے شائع کرنا ہے، ہم نے معیار دیکھنا ہوتا ہے اور کتاب کی اہمیت کو دیکھنا ہوتا ہے۔ کتابیں ہماری چھپ رہی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ ابھی ریسنٹلی جو ہماری پبلیکیشنز ہو رہی ہے اور جو پروجیکٹ ہیں اس میں ہمارے اکثر ایسے رائٹرز ہیں، محققین ہیں جو اکیڈمی کے ممبر ہے ہی نہیں۔ میں ایک مثال دوں آپ کو کہ ہمارے ایک رائٹر ہے ڈنمارک میں، اس نے وہاں ڈینش لینگویج سے پشتو میں
ٹرانسلیشن کیا ہے ڈینش لٹریچر کی کچھ بکس کو، ایک دو بکس کو بھیجے ہیں، بہت زبردست کام ہیں. تو ہم اس قسم کے کاموں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور اس کو جو ہے پبلش بھی کرتے ہیں. اچھا، یہ تو ابھی شروع ہوا نا. ہاں. چند سال پہلے تو پشتو اکیڈمی میں بھی یہی صورتحال تھی، بلوچی میں بھی، براوی میں بھی، اور بعض لوگ یہ گلا کرتے کہ ہمیں ممبر نہیں بنایا جاتا. تو یہ بھی گلا ہے. تو اس کے لیے کیا مثلا یہ دیکھیں کہ آپ کا جو آئین ہے وہ کیا کہتا ہے کہ کس کو ممبر بنایا جائے، کس کو ممبر نہ بنایا جائے؟ سر اس میں تھوڑا سا یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ اکیڈمیاں جو ہے یہ 1860 سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، جس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ 7 یا 7 سے زیادہ اس کے ممبر ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی حد، کوئی لمٹ نہیں ہے. یعنی 7,000 بھی ہو سکتے ہیں. 7,000 بھی ہو سکتے ہیں، کوئی لمٹ نہیں. ہاں البتہ ہم نے کوئی کرائٹیریا رکھ دینا ہے کہ یار کوئی ادیب ہو، صاحب کتاب ہو، اس طرح کی چیزیں اگر آپ کر دیں تو وہ بہتر ہوتی ہے، لیکن قدغن نہیں ہوتا. اسی پہ تو میرا کیس تھا. یہی 2 چیزیں تو میں نے چیلنج کی تھی کورٹ کے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک تو ہمارے اکیڈمیز میں ممبرشپ نہیں ہو رہی، بہت بلکہ محدود کی ہے. کوئی اکیڈمی کہتی ہے کہ ہم نے 40 تک ممبرشپ دینی ہے، اس کے بعد نہیں دینا، اور کسی نے کوئی حد رکھا ہے، کسی نے کوئی حد رکھا ہے. تو یہی چیز ہم نے چیلنج کی تھی اور کورٹ نے پھر ہماری یہ چیلنج جو ہے، یہ بات جو ہے وہ مان لی. 1860 سوسائٹیز ایکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قدغن ختم کر دیا. کرائٹیریا ہوتا ہے، اس کرائٹیریا پہ جو بھی اترتا ہے وہ اکیڈمی کا ممبر بن سکتا ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی مثلا پشتو کے 2-3 تنظیمیں ہیں، ایک دوسرے تنظیم کے آپ ممبر ہیں تو پشتو اکیڈمی کے ممبر نہیں بن سکتے؟ نہیں سر، یہ کہیں نہیں لکھا. یہ ہو سکتا ہے کہ اکیڈمی کا ممبر، وہ بھی آپ اتکھلی کوئی پابندی لگا سکتے، جبکہ آئین میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی عہدیدار آپ نہیں رہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے کہ یار آپ جو ہے عہدیدار کسی اور تنظیم کے نہیں بن سکتے. یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کسی بھی تنظیم کے، ادبی تنظیم کے ممبر بن سکتے ہیں. ہاں یہ چیز ہے کہ اکیڈمیز کے ممبر جو ہے وہ غیر سیاسی ہوتے ہیں، وہ انہوں نے ادب میں کام کرنا ہوتا ہے. یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہمارا سیاست سے ان کا، کیونکہ اگر آپ سیاست میں جاتے ہیں، سیاست ایک لمبا اور وسیع اس کا پلیٹ فارم ہوتا ہے، اور اس کی ترجیح بھی وسیع ہوتی ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کا کام جو ہے وہ زبان کی پروموشن ہوتا ہے، زبان کی فروغ ہوتا ہے. تو سیاسی نقطہ نگاہ سے اکیڈمیاں جو ہیں وہ غیر سیاسی ہوتی ہے، جبکہ بلکہ میں تمام اکیڈمیوں کا جو آئین ہے وہ میں نے دیکھا ہے، واضح اس میں لکھا ہے کہ یہ ایک غیر سیاسی، غیر منافع بخش ادبی اور علمی ادارہ ہے. یعنی یہ ادارے غیر سیاسی ہوتے ہیں. تو آپ سیاست کے حوالے سے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اکیڈمی کے ممبر بنتے ہو تو آپ سیاسی حوالے سے کسی پوزیشن پہ نہیں ہوں گے. سیاسی ہمدردیاں، سیاسی تعلق وہ تو ہر کسی کا ہوتا ہے، لیکن وہ تو ہوتا ہے. کوئی بھی غیر سیاسی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. غیر سیاسی تو ہم نہیں کریں، لیکن وہ سیاسی فعالیت نہیں کر سکتا کہ کسی سیاسی پارٹی کا وہ کوئی عہدیدار ہو، کوئی ایکٹیوسٹ ہو، سیاسی پارٹی کے کوئی اسٹیج کا ذمہ دار ہو. تو اس چیزوں پہ پابندی ہوتی ہے. باقی سیاست یا سیاسی نظریہ رکھنا وہ تو میرے خیال میں ہر کسی کا حق ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اکیڈمی کے ممبر جو ہے وہ باقاعدہ سیاست نہیں کر سکتے. اچھا، بلوچستان ایک قبائلی معاشرہ ہے، چاہے پشتون معاشرہ ہو، بلوچ معاشرہ ہو، یا دیگر ہمارے براوی یا زارگی. اس میں خواتین پر تھوڑی سی پابندیاں ہیں. خواتین کو ان اکیڈمیز میں کتنی اہمیت دی جا رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا، اور بہت ہماری آبادی اگر ہم دیکھیں شاید آدھی سے زیادہ خواتین پہ مشتمل ہیں، اور یہاں پہ جو ہمارے قبائلی سسٹم ہیں وہاں پہ خواتین کے لیے ہر شعبہ زندگی میں مواقع بڑے مشکل بھی ہوتے ہیں، کم بھی ہوتے ہیں. تو جب یہ کیس کا فیصلہ ہوا تو ہمارے نئے ممبرس اکیڈمی میں آئے. ہم نے باقاعدہ آئین میں، پشتو اکیڈمی کے آئین میں باقاعدہ ترمیم کیا، بلکہ ترمیم نہیں، ایک اضافہ کیا کہ پشتو اکیڈمی کوئٹہ شعبہ خواتین اس کا ہوگا، اور ان کے ممبرس ہوں گے، الگ ہوگا، الگ بلڈنگ ہوگی ان کی، اور ان کے زیر تمام جو ہے خواتین کو ادبی اور علمی سرگرمیوں کے لیے پلیٹ فارم دیا جائے گا. تو پشتو اکیڈمی نے اس سلسلے میں پہلا قدم اٹھایا ہے، اور اب ہمارا باقاعدہ ایک بلڈنگ ہے جس کو ابھی ہم رینوویٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ باقاعدہ جو ہے خواتین کے لیے
ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی، اور ہم نے فرسٹ ٹائم اپنے کیبنٹ میں جو اکیڈمی ہے اس میں خواتین کی نمائندگی رکھی ہے. ہمارے پاس کوئی خاتون ہیں جو کیبنٹ ممبر ہے اور فیصلوں میں حصہ لیتی ہیں. کتنی خواتین اس وقت پشتو میں لکھ رہی ہیں؟ سر لکھنے والی تو بہت ساری ہے، اور جو ممبرس ہیں ہمارے اکیڈمی کے وہ کوئی 6 خواتین ہیں اس وقت ہمارے ممبرس ہیں، اور مزید بھی آئیں گی تو یہ سلسلہ جو ہے مزید آگے بڑھے گا. اچھا، آپ شاعر بھی ہیں، کوئی اپنے کوئی غزل، کوئی نظم، کوئی شاعری بھی سنائیں تاکہ ہمارے سننے والے وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں آپ کی شاعری. چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. فرائض د منصبی چمی قضاسو د اغیار ہم غورت گزار پماسو چی خپله د اسلاف لار زما کړه چې خپله د اسلاف لار زما کړه تر پرون د ممریی و نن اکاسو. اور ډېرې ستړي دي را پیشي کړې غلیمه، ډېرې ستړي دي را پیشي کړې غلیمه، ګرم دي نه بولم په دا چې دا لماسو. تو میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، اگر یہ لمبا ہو جائے گا. آخر میں یہ کہ ترجمے کی اہمیت، اور خاص کر جیسے آپ نے کہا تھا کہ انگریزی میں اور باقی زبانوں میں مثلا انٹرنیشنل تو ترجمے ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے مقامی زبانوں میں مثلا پشتو سے بلوچی میں، بلوچی سے براوی میں، براوی سے ہزارگی میں، یا ہزارگی سے دیگر زبانوں میں، اس حوالے سے آپ لوگوں نے کیا پلان کیا ہوا ہے اور مستقبل آپ کا کیا پروگرام ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا عمدہ نکتہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے. یقیناً دنیا کے ادب سے ہم باخبر ہوتے ہیں ٹرانسلیشن کے ذریعے. اس کی مثال اس طرح ہے جیسے آپ دور کے گاؤں والوں کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ کو اپنے ہمسائے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. یہ ہماری ہمسایہ زبانیں ہیں، بلوچی، براوی، پشتو، ہزارگی. یہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلچرلی بھی یکسانیت رکھتے ہیں، اور ہمارے مفادات بھی ایک ہیں. ہمارا مستقبل بھی ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے. تو یہ بہت ہی اہم بات ہوگی اگر ہم اس حوالے سے قدم اٹھائیں. ابھی تک تو کسی نے بھی نہیں اٹھایا کہ باقاعدہ اکیڈمیز آپس میں اس پہ سوچ و بچار کریں کہ یار ہمارا وہ لٹریچر جس سے ایک خلاصہ نکلتا ہو، جب آپ اس کو پشتو میں ترجمہ کر کے دیں گے تو جا کر کے مجھے پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح براوی کے بارے میں تو یہ بہت اچھا اور عمدہ نکتہ آپ نے اٹھایا ہے، اور اس پہ یقیناً یہ ہمارے جو دوست پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کی بھی اگر اس حوالے سے تھوڑی بہت توجہ ہو تاکہ بیٹھیں اور اس پہ ہم کام کریں. پروفیسر نقیب احساس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. پشتو اکیڈمی کے حوالے سے اپنی ترجیحات اور کارکردگی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ نے بتا دیا. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں مزید اس پر بات کریں گے. ناظرین، آپ نے عرف کی خوشبو کے اس پروگرام میں پشتو ادب کے حوالے سے بہت کچھ سنا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پشتو ادب، بلوچی ادب، براوی ادب، ہزارگی ادب، فارسی ادب، اور خاص کر ہمارا جو قومی زبان ہے اردو ادب کے بارے میں آپ لوگوں کو اسی طرح معلومات فراہم کرتے رہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور ادیب کو، شاعر کو، محقق کو بلائیں گے اور آپ سے تعارف کروائیں گے. اس وقت تک اپنے میزبان قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.